امام اپنے دو شیعوں کا اختلاف برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس میں ایک اور ایسی چیز کہہ دوں جو میں نے بہت کم پڑھی اس ممبر پہ، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ سنی. بہت مشہور بات، اور وہ یہ کہ جو روایت ابھی مجلس کے شروع میں آئی اسی کا اگلا حصہ، اسی روایت کا اگلا حصہ. 21 رمضان مغربین کی نماز ہو گئی، علی بہت کمزور ہو چکے، حسن کو بلا کے کہا کہ بیٹا حسن اب لوگوں سے ملاقات کا موقع نہیں ہے، صرف یہ 5 یا 7 آدمیوں کو لے کے آؤ. آ گئے وہ لوگ، باتیں ہو گئی، ان کو بھیج دیے. اب باہر والوں سے، اصحاب سے بات ہو گئی، اب گھر والوں کو جمع کیا. یہ گھر والوں سے آخری ملاقات ہے علی، اور اس وقت جو وصیت کی حسن و حسین کب سر پہ ضربت لگ چکی، اور ایسی ضربت کہ ابن ملجم خوشی سے اچھل اچھل کے کہہ رہا کہ میں نے ایسا زہر تلوار پہ لگایا تھا کہ ایک قطرہ دریا میں ڈالو تو پورے دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی، ایسا زہر. یہ علی کا جگر تھا کہ 3 دن برداشت کیا اس زہر کو بھی. تمام ائمہ طاہرین کے باپ ہیں علی. السلام علیک یا والد الائمۃ الاطہار، آج بھی ہم علی کو سلام کرتے ہیں. تو ائمہ کے الگ مصائب علی میں جمع ہوئے. ہر امام کو یا زہر سے شہید کیا گیا یا تلوار سے. علی کے لیے زہر بھی استعمال ہوا، علی کے لیے تلوار بھی استعمال ہوئی. اور آخری دن ہے، کمزوری حد سے زیادہ. سلونی کہنے والا یہ کہہ رہا کہ آج مختصر سوال کرنا، آج میرے بدن میں طاقت نہیں. فاتح خیبر ہے یہ. وہ علی اس وقت بھی ایسی حالت میں بھی حسن و حسین کو بلا کے پہلا جملہ کیا کہتا ہے؟ پہلا جملہ نہج البلاغہ میں ہے. کوئی حوالہ دینے کی بھی، یعنی حوالے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. ہر سال آپ رمضان میں سنتے ہیں. پہلا جملہ، بیٹا حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ، وصیت کرتا ہوں. یہ وصیت آخری گھنٹہ ہے علی کا، اللہ سے ڈرنا. پھر وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، دو مومنوں کے درمیان کبھی جھگڑا نہ ہونے دینا، اصلاح کرانا. اصلاح. فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے خود اپنے کانوں سے تمہارے نانا کو یہ کہتے سنا، اصلاح ذات البین افضل من عبادت السنہ. دو مومنوں کا جھگڑا ختم کرانا 1 سال کی سنت عبادت سے بہتر. پورا سال آپ مصلی پہ کھڑے رہیں، پورا سال آپ روزے رکھیں. اچھا، اسی آگے چل کر نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حج کی بات ہے. مشہور بات ہے، علی نے ان سب سے پہلے مومنوں کے اختلاف ختم کرانے کی بات کی. نماز سے بھی پہلے 4 دن سے میں کیا، ایک مومن کے الفاظ میں 4 دن سے میں کیا بھاشن دے رہا تھا. نماز، اہمیت نماز، فضیلت نماز. علی کے آخری وصیت نامے میں نماز سے پہلے مومنوں کے اختلاف کا تذکرہ. یہ نہیں کہا کہ اے میرے شیعوں اختلاف نہ کرنا، وہ زندگی بھر کہتے رہے. ہم سے اور آپ سے کہا جہاں ہو جائے اختلاف وہاں پہ دور کرانا، وہاں اسے ختم کرنا، وہاں مصالحت کی کوشش کرنا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج مولانا کا موضوع یہ نہیں. جیسے کل میں نے کہا ناقے کو کوڑا نہ مارنے سے میں آپ کو کہاں لے گیا؟ مرجعیت کی جانب. اسی طرح یہ جملہ اتحاد، یونٹی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی کرنا چاہیے، کرتا آ رہا ہوں. آج کا موضوع کچھ اور ہے. اب یہ آپ نے سب کچھ، اچھا یہ ان میں سے ایک سوال میرا ہے. آخری بات، کون سی نئی بات میں نے کہی؟ ہر مومن جانتا ائمہ طاہرین اپنے شیعوں کا ذرا سا اختلاف بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں. ہر ممکن طریقے سے اسے دور کرتے ہیں. اور میں مثال مکمل کیوں نہ کر دوں، مثال نہیں، مسئلہ شرعی. اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. دولت دنیا پہ جھگڑا کرنے والا مومن پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ دوسری جانب ایک حرام کی اجازت دیتے ہیں اگر اختلاف ختم ہو رہا. یہ 2 بہت بڑے بڑے جملے ہیں. شراب اسلام میں حرام ہے، کب جائز ہوتی ہے یا اجازت ملتی ہے؟ خنزیر کا گوشت اسلام میں حرام ہے، کس ایکسٹریم کیس میں جا کے اجازت ملتی ہے؟ مثالیں دینے کو آ جاؤں تو دعویٰ تو نہیں کر رہا، لیکن فقہ
اور حلال و حرام ایک طرح سے میری دلچسپی کا موضوع، بہت بہتا چلا جاؤں. آپ نے سنا ہے نا، بدترین گناہ جھوٹ ہے. 3 جگہوں پہ جھوٹ کی اجازت. ان میں پہلی جگہ ہے جب 2 مومنوں کے اختلاف کو ختم کرانا. جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، اختلاف ختم ہو. کیونکہ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے، ورنہ بڑی دلچسپ مثالیں. گھڑی صحیح سوا نہ ہوگا. اچھا تو بڑی دلچسپ مثالیں دیتا. چھوڑے مثالوں کو، صرف اتنی سی بات. ایک طرف نیکیوں میں اہم ترین نیکی راہ خدا میں خرچ کرنا، وہ بھی مصالحت کے لیے یہ اہم ترین نیکی لائی گئی. گناہوں میں بدترین گناہ جھوٹ بولنا، وہ اجازت دیا گیا اگر مومنوں کا اختلاف ختم ہو. تو یہ مختلف انداز. مولا کے سر پہ ضربت لگی، آخری وصیت، وہ امام کا واقعہ. یہ شریعت کا وہ مسئلہ جو احادیث معتبرہ سے شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں ثابت ہے. مگر کے بعد انتظار کریے گا، ایک اہم بات آ رہی ہے. بس شروع ہوگی خالی آج، کیونکہ میرا ارادہ تو تھا اسی پہ بات کرنے کا. 2 بچے یہ باہر جا کے لڑنے لگے. بہت شریف بچے ہیں، دیکھیں کتنے ادب اور احترام سے بیٹھے، لیکن اگر لڑنے لگے تو آپ کو اتنی حیرت نہیں ہوگی. آپ میں سے 2 مومن باہر جا کے لڑنے لگے، ذرا برا لگے گا. اور آپ کہیں گے کیا بچوں کی طرح لڑ رہے؟ امامہ، ابا، قبا پہنے 2 عالم باہر کے صحن میں جا کے لڑنے لگے. اب آپ کو تو یقین بھی نہیں آئے گا، شرم کے مارے یا تو آپ منہ پھیر لیں گے، یہ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا. بھئی لڑائی وہی لڑائی ہے، لیکن جیسے جیسے آدمی کا اسٹیٹس ہائی ہوتا وہی چیز اس پہ اور زیادہ بری لگتی. جو بچے کے لیے، بچے لڑیں گے تو لوگ بھی کہیں گے بھئی آگے بڑھ جاؤ، بچوں کا کام ہی لڑنا، یہی کہیں گے لوگ. اور 2 بڑے قابل احترام نورانی چہرے والے لباس علماء میں یہاں لڑنے لگے. پہلے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں صحیح دیکھ رہے ہیں کہ غلط دیکھ رہے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ برا لگے گا فطرت. مولا عام مومن کے جھگڑے کو برداشت نہیں کر رہا. اتنی دیر سے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہنے کی. اب آئیے، 2 مجتہدین میں اختلاف ہوا، بات بہت بڑھ گئی. واقعہ مشہور ہے لیکن یہ بچوں نے شاید نہ سنا. بغداد شہر اور محلہ کرخ آج بھی ہے، صاحبان ایمان کی پوری بستی. سید مرتضیٰ کی مرجعیت اس وقت ان سید مرتضیٰ کے پاس ہے جن کے چھوٹے بھائی عام آدمیوں میں زیادہ مشہور ہے، اور علماء صاحبان علم اور پڑھے لکھے مومنین میں بڑے بھائی زیادہ مشہور ہے. جن کا واقعہ چھوٹے بھائی سید رضی نہج البلاغہ جیسا ایسا عظیم کارنامہ انجام دے گئے کہ رہتی دنیا قیامت تک سید رضی کا نام زندہ ہو گیا. نہج البلاغہ جنہوں نے جمع کی، ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ. عباسی خلیفہ نے دیکھا، وزیر نے، کہ جو تم بیمار ہو بار بار مومن نہیں ہے، مولا کو پکار رہا. کہا کہ اپنی شفا چاہیے، میرے بیٹے کے پاس جاؤ. بیٹا کون؟ 11ویں امام کی شہادت ہے 12واں غیبت میں. کہا علم الہدا، جو ہدایت کا پرچم ہے، وہ کون؟ کہا سید مرتضیٰ. مولا نے اپنا بیٹا بھی کہا، علم الہدا بھی کہا، اب مرجع بن گئے کا مطلب زبردستی نہیں. ان کے استاد شیخ مفید کا انتقال ہوا، اور شیخ مفید کے انتقال کے بعد ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. اور اب ان کے پاس پڑھنے کے لیے دور و دراز سے لوگ آتے ہیں. آنے والوں میں ان کا سب سے چہیتا شاگرد، سب سے ذہین شاگرد، جو علم میں سب سے پیچھے تھا، یہاں پڑھنے آیا، چھلانگے لگاتا ہوا سب سے آگے پہنچ گئے. مولا نے ان کی کتاب شیعہ علماء کو دکھا کے کہا کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تمہیں حلال و حرام کے بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت. مولا نے، اگرچہ لوگوں نے اس کا غلط نتیجہ نکالا اور کہا مولا کہہ گیا یہ کتاب کافی ہے، 80 سال تک کسی مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، یعنی تقلید بن رہی ہے 80 سال. مولا نے کہا یہ کتاب.
پھر واضح ہوا کہ یہ مراد کو چھوڑی تھی کہ اجتہاد نہ کرو. یہ بہت دلچسپ واقعہ. وہ شیخ طوسی جن کا یہی کارنامہ کیا کم ہے کہ نجف میں اپنا وہ حوضہ علمیہ قائم کیا جو آج تک ہے. یہ اکثر گھڑی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اعلانات سنتے ہیں کہ جی مسجد بن رہی ہے, امام باڑہ بن رہا ہے, چندہ دیجئے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ دیتے بھی ہیں. جس نے نجف کے اس حوضے کو قائم کیا جہاں شیخ طوسی سے لے کر مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی تک اجتہاد کا پورا سلسلہ جاری ہے, اس کے صدقہ جاریہ کا کیا کہنا. یہ الگ بات ہے کہ جب کبھی میں شیخ طوسی کے قبر کے قریب سے گزرا تو میں تو ضرور گیا. میں دعویٰ نہیں کرتا, کوئی مجھے ہندوستانی پاکستانی قافلہ وہاں نظر نہیں آیا, پتہ نہیں کیوں. اور گزرنا بھی ضروری, وادی السلام کا راستہ وہیں سے گزرتا. خیر, تو یہ ذرا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں, بڑھاپا ہے بہک جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ شیخ طوسی وہ بھی اتنے بڑے عالم کہ سید مرتضیٰ کے مرتے ہی ان کی تقلید ہوئی, اور ایسی تقلید کے 80 سال ہوتی رہی. لیکن ابھی وہ مجتہد ہیں, تقلید نہیں. واقعہ بہت مشہور ہے, بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. سید مرتضیٰ شیخ طوسی سارے شیعہ ایک ہی جگہ رہتے تھے, ایک ہی محلے میں. سید مرتضیٰ کو کہیں کام سے جانا تھا, وہ گھر سے باہر نکلے, سامنے گھوڑا ہے, درخت کے نیچے گھاس چر رہا ہے. چنانچہ اپنے غلام سے کہا کہ مجھے جانا, اس کو تیار کرو. اس نے قریب جو زین ضروری ہوتی ہے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے وہ اٹھائی اور گھوڑے پہ کسنا شروع کی. انگریزی میں غالباً اس کو سیڈل کہتے ہیں, زین. بچے آج کل زین کہاں سمجھیں گے, سیڈل سمجھ میں آ جائے گا. وہ زین لگائی. اب سید مرتضیٰ بیٹھنا چاہ رہے ہیں, سامنے کھڑے ہیں شیخ طوسی. کہا کہ اے استاد محترم آپ یہ کیا کر رہے ہیں. واقعے کو اس طرح سمجھے کہ مرحوم آقا خوئی بیٹھنا چاہتے سواری پر اور سامنے کھڑے ہیں آقا سیستانی. بالکل یہی اسٹیٹس تھا ان دونوں کا. سید مرتضیٰ استاد, شیخ طوسی شاگرد. سید مرتضیٰ اس وقت کے مرجع, ان کے فوراً بعد کے مرجع شیخ طوسی. روک لیا, آقا سیستانی نے روک لیا مثلاً آقا خوئی. شیخ نے کہا کہ یا سید, ابھی ایک کتا یہاں سے گزرا میری آنکھوں کے سامنے, اس پر پیشاب کر کے آگے بڑھ گیا, نجس ہے. غلام رکا. سید نے کہا روکے کیوں, اسی زین کو گھوڑے پہ باندھو, میں اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا. شیخ نے کہا کہ نجس ہے. کہا لیکن میرا فتویٰ یہ کہ 2 عادل گواہی دیں تو چیز نجس ہوتی ہے. تم ایک ہو, عادل ہو, سب کچھ ہو, ایک ہو, 2 کا عدد ضروری. چنانچہ یہ چیز میرے نزدیک پاک. یہ کہہ کے اس پر بیٹھے. پیغمبر کی ایک حدیث بہت جلدی پڑھ رہا ہوں, گھڑی کی سوئیاں جو لوگ آج آ گئے, اگر کالی بلی تمہارا راستہ کاٹ جائے تو جان بوجھ کے وہی کام کرنا. یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے لیکن الگ. سید نے کہا اب تو میں اسی میں بیٹھ کے جاؤں گا, یہ پاک ہے میرے نزدیک. شیخ طوسی نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا, میں یا تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی تم پہ اتنا بھروسہ نہیں, شاید تمہیں دھوکہ ہو گیا ہو, شاید تم نے غور سے نہیں دیکھا ہو, شاید وہ کتا نہ ہو, کتے جیسا کوئی, یا ایسی کوئی بات کر دو ٹھیک بھی ہے. کہہ رہے کہ نہیں, قابل بھروسہ ہو, جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے, 2 نہیں ہو, 1. اب یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ معاملہ گیا مولا تک. مولا کی شہادت ہے 41 ہجرہ, واقعہ ہے 441 ہجرہ کا. چلے 436 میں سید مرتضیٰ کا انتقال ہوا, 431 ہجرہ کا, یعنی 400 سال بعد کا. مولا کہاں, لیکن نہیں, مولا تو ہر جگہ ہے اور ہر دور میں ہے. تو یہ پایا کہ یہ مسئلہ لکھ کر مولا کی زری میں ڈالا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی چند سال پہلے تک طریقہ تھا کہ مولا کا حرم یا زری رات کو بند ہوتی ہے, صبح کے قریب کھلتی. یہ تو اب 24 گھنٹے کا نظام آیا. پرچہ لکھ کے ڈالا گیا زری میں, بند ہو گیا حرم. فجر کے قریب جب کھولا گیا وہی پرچہ زری کے باہر پڑا. اس طرح سے روزہ نہیں بند کیا جاتا ہے, ایک ایک کونا جھانکا جاتا ہے, کوئی یہاں ہے تو نہیں, تو کوئی نہیں تھا. پرچہ باہر پڑا اور پرچہ اٹھایا تو ایک جملہ لکھا ہوا ہے,
مولا کی تحریر میں. مولا کی تحریر کے قرآن آج بھی آپ کو قم، مشہد، نجف کئی جگہ ملیں گے. مولا کی تحریر کیا ہے؟ تحریر کہ جب ہم اپنے دو عام مومنوں کو لڑتا نہیں دیکھ سکتے، اپنے مال میں سے ان کو دے کے ان کا جھگڑا ختم کراتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی لڑتے ہوئے؟ تم تو مرجے ہو، تم تو عالم ہو، تم تو اتنے بڑے ہو. عام مومنوں کا جھگڑا ملت کی توہین ہے، تو نائب امام کا جھگڑا؟ شرم کرو تم لوگ، اتنی چھوٹی سی بات میں، بات بھی اتنی چھوٹی. یہ ہونا چاہیے تھا. جملہ بڑا عجیب تھا، الحق مع ولدی والشیخ معتمدی. اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ، سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے. صحیح کہہ رہا، اس کا فتویٰ ہے دو تو دو ہونے چاہیے، مگر والشیخ، شیخ توسی معتمدی، مجھے اس پہ پورا ٹرسٹ اور بھروسہ. معتمدی، ٹرسٹ وردی، مجھے پورا پورا بھروسہ. اب بتائیے ان کا جھگڑا ختم ہوگا کہ اور بڑھے گا؟ اگلے دن پھر جھگڑا کرو. مولا اتنے بڑے بڑے لقب دے رہے ہیں، سید کو کہہ دے ولدی حق، شیخ کو کہہ دے، امتی کو کہہ دے معتمدی. وہ امام جو سر پہ ضربت لگے تو کہے صاحبان ایمان جھگڑے نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اپنے اختلاف دور کراؤ. وہ امام جو مال خمس میں سے ایک حصہ رکھ دے، جھگڑے نہ ہونے پائے. اور اتنے بڑے قوم تشیع کے لیڈرز، رہبر، ٹاورنگ پرسنالٹی، ان سے کہیں تم بچوں جیسے مسئلے پہ لڑ رہے؟ کیا مسئلہ تھا اگر زین بدل دی جاتی؟ نہیں. ایسا جملہ کہا کہ دونوں اور زیادہ پختہ ہو گئے اس میں، اور یہ بتا گئے کہ فتاوی کے اختلاف کی وجہ سے مرجعیت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، شان اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر مجتہدین میں علمی اختلاف ہو تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. مولا موجود ہے جو کہہ رہا حق بھی یہاں پر ہے، میرا بھروسہ بھی نہیں پر. بات مجھے اس کے اور ذرا آگے بڑھانا تھی لیکن اب وقت بہت ہو گیا. معتمدی، میرا بھروسہ. یہ وہ رتبہ ہے جہاں پہ ہمیں بہت جلدی، کیونکہ ورکنگ ڈے ہے نا، اس لیے لمبی بات نہیں اور ضرورت بھی نہیں. بہت عجیب لفظ آ گیا نا اس میں. اعتماد ہے، مجھے پورا بھروسہ. ہمارے ہاں تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، مرجعیت کے خلاف یا تقلید کے خلاف. ہم ان کی تقلید کریں؟ یہ خود تو ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے اور ہم سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں دین سکھائیں. اور وہاں مولا تائید بھی کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ پہلا امام. اور آخری امام کا واقعہ یاد کیجئے، وہ نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں. کہا کیا ہے ہمارے شیعوں، تمہیں ان کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے نائب نہیں ہے، یہ میرے نائب ہے. اگر یہ کوئی غلطی کریں گے یا تو مانو کہ میں مر چکا ہوں، اور اگر میں ہوں تو میرے نائب غلطی یہ کریں گے، اسلام میں کروں گا. یہ آخری امام کہہ کے جا رہا ہے غیبت میں. اور ہمارے یہاں ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا، ذرا ذرا سی بات پہ مراجع کی توہین کرنا اور ان مسائل میں ان پہ اعتراض کرنا. اختلاف کیوں ہے؟ علی تائید کر رہے، زمانے کا امام کریکشن کر رہا کہ، اور ہم جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ بے چین ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.